سر تصوف کی بعض کتابیں ہیں جس میں یہ ملتا ہے واقعہ کہ کوئی رات کے پچھلے پہر میں اولیاء اللہ کی ایک مجلس ہوتی ہے اور اس میں سارے اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں، وقت کے کتب غوث سب موجود ہوتے ہیں، ایون کہ نبی پیغمبروں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اس محفل اور مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ سر اس کا کوئی حوالہ ہمیں حدیث اور قرآن سے نہیں ملتا۔ تصوف کی کتابوں میں نام نہیں لے رہا بزرگوں کا اور نہ ہی کتابوں کا نام لے رہا ہوں سر، کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جیسا، کیا سر اس میں کوئی سند کوئی یقین کیا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیے یہ بات ہے تکوینی حکومت کی۔ تصوف میں اور روحانیت میں کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک یہ ظاہری حکومت ہے ایسی ایک باطنی حکومت بھی ہے جس کو تکوینی حکومت کہتے ہیں۔ اس ضمن میں جب یہ پڑھتے ہیں ایسی باتیں تو اس کا ریفرنس وہی ہوتا ہے۔ میرا ذاتی طور پہ ان چیزوں کے بارے میں دو ویو پوائنٹس ہیں میرے۔ ایک ویو پوائنٹ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم اگر میٹرک میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایم اے اکنامکس کی کتاب پڑھنے سے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم جو تصوف کی ABC نہیں جانتے، ہمیں ان باتوں پہ توجہ دینی ہی نہیں چاہیے۔ جب ہم اس لائق ہو جائیں گے تو خود بخود ہمارے علم میں آ جائیں گی چیزیں۔ تو سیف راستہ یہ ہے کہ جن باتوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، بھی تعلق نہیں ہے، ہم ان پہ توجہ کیوں دیں، بلا وجہ میں اپنے مائنڈ کو کنفیوز کریں۔ بالکل سر، یہ تو ہے آپ کے سوال کا بڑا سیدھا جواب۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنے مائنڈ میں ایک چیز کے بارے میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو قرآن سے ثابت ہو، جی سر، حدیث سے ثابت ہو، جی سر، سنت سے ثابت ہو سر، یا صحابہ کرام سے ثابت ہو، جی سر، ہم اسے اختیار کر لیں، وہ سیف ہے۔ جو نہیں ثابت ہو رہی ان سے ہم دور رہیں۔